بلیٹن کا آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے بھی ایران امریکہ مفاہمت سے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ختم یا غیر مؤثر نہیں ہوئی، اس کی اہمیت برقرار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں بتایا، امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی ایک چیلنج ہے۔ قیام امن کی کوششوں سے دستبردار نہیں ہوئے، امید ہے امن اور مذاکرات کی سوچ کامیاب ہوگی۔ ترجمان نے امریکہ اور ایران میں حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تنازع کسی کے مفاد میں نہیں، فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ فریقین کو مذاکرات کی میز پر آ کر تمام اختلافات حل کرنا ہوں گے۔ Pakistan expressed its deep concern over the escalation of tensions in the region. We underscored that a renewed conflict serves no one's interest. Pakistan firmly believes that there is no alternative to sustained engagement, dialogue and diplomacy. The Islamabad Memorandum of Understanding remains an enduring framework for promoting peace, mutual respect and shared prosperity. While the implementation of MOU is facing challenges, Pakistan will continue to encourage all sides to end violence and resume technical level talks in accordance with the MOU and Pakistan-Qatar joint statement of 22nd June 2026. Many countries, particularly those in the global south, are being adversely affected by a situation in the Strait of Hormuz. We express the hope for an early normalization of the situation in the Strait of Hormuz and underscore the importance of ensuring the continued safety, security, and freedom of maritime navigation. Pakistan has remained actively engaged with key interlocutors across the region in support of our efforts aimed at de-escalation, dialogue, and peaceful resolution of the situation. Prime Minister held a warm and cordial telephone conversation with the Amir of the State of Qatar. The Prime Minister expressed his deep concern over the recent escalation in tensions in the region. The Amir thanked Pakistan's leadership for playing an active role, a leading role for peace in the region, and assured him of Qatar's continued support in this regard. امریکی فوج نے رات پھر ایران کے مختلف علاقوں پر حملے کیے ہیں۔ سریک، اہواز، چابہار، بندر عباس اور قشیم جزیرے میں دھماکے سنے گئے۔ جواب میں ایران نے بحرین میں امریکی بیس پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے۔ ادھر اردنی فوج کا کہنا ہے کہ الارزق ایئر بیس کی جانب آنے والے 8 ایرانی میزائل مار گرائے۔ ایران کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیا کا کہنا ہے کہ خطے کی مسلم ریاستوں سے تصادم کا ارادہ نہیں، امریکی حملے جاری رہے تو جنگ نئے محاذوں تک پھیلے گی۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے خبردار کیا کہ اگر امریکی حملے جاری رہے تو جنگ کا دائرہ مزید وسیع ہو جائے گا، نئے محاذ کھل سکتے ہیں، جنگ نئے علاقوں تک پھیل جائے گی۔ جنرل اکرمینیا نے واضح کیا کہ ایران کا ہمسایہ ممالک یا خطے کی اسلامی ریاستوں سے تصادم کا کوئی ارادہ نہیں۔ ڈیڈ لائن پسند نہیں، ایران کو اپنا رویہ بہتر کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ایران کی صورتحال کو بہتر طور پر سمجھ رہے ہیں، جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ہم کسی سمجھوتے پر پہنچے ہیں یا پھر معاملہ مکمل طور پر نمٹا دیتے ہیں۔ really well with Iran. The Islamic Republic of Iran is not happy right now. Should have been done 47 years ago, and it wasn't. Other presidents didn't do what was right. They should have done it a long time ago. Would have been much easier. And they want to settle so badly. They don't like what we're doing, and they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے زمینی فوج نہیں اتاریں گے۔ پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے وینس نے مزید کہا، ایران سے تنازع کا حل فوجی کارروائی نہیں، سفارتکاری ہے۔ ایران میں قدامت پرستوں اور ترقی پسندوں کے درمیان کشیدگی جنگ کے دوبارہ آغاز کا باعث بنی۔ اسرائیلی حکومت کے کچھ لوگ ہمیں پالیسی سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے پوڈ کاسٹ انٹرویو میں کہا کہ سفارتی کوششوں اور ایران سے حتمی معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے اسرائیلی عناصر نے امریکہ میں مہم چلائی۔
اس کے لیے انہوں نے بھاری رقم خرچ کی۔ ایران نے امریکی نائب صدر کو مذاکرات سے مالی فائدہ اٹھانے والوں کے نام بتا دیے۔ امریکی ویب سائٹ دی نیوز ریپبلک نے بتایا ایرانی عہدیدار نے جے ڈی وینس کو خفیہ پیغام بھیجا کہ جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف مذاکراتی عمل کو مالی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ پیغام جون میں سوئٹزرلینڈ مذاکرات کے دوران ایک سالس کے ذریعے وینس تک پہنچایا گیا۔ وینس کو خبردار کیا گیا کہ کشنر اور وٹکاف کے مذاکراتی عمل میں موجودگی 17 جون کے فریم ورک کو مستقل معاہدے میں تبدیل کرنے کے امکانات کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ دونوں شخصیات مذاکرات سے حاصل ہونے والی اندرونی معلومات کو مالیاتی منڈیوں میں فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے۔ ایرانی مذاکرات کاروں نے تشویش ظاہر کی کہ کشنر کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو مذاکرات سے متعلق معلومات بار بار فراہم کی جا رہی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان اینا کیلی نے رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ایسا کوئی بھی پیغام کبھی امریکہ تک نہیں پہنچایا گیا۔ اسرائیل نے غزہ، شام اور لبنان کے سیکیورٹی زون سے فوج واپس بلانے اور وزیر دفاع اسرائیلی کیٹس کے دفتر سے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کو بتایا گیا کہ اسرائیلی سرحدوں اور آبادی کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اسرائیل لبنان، شام اور غزہ میں قائم سیکیورٹی زونز میں اپنی فوج برقرار رکھے۔ امریکی عہدیدار نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان حالیہ مذاکرات میں بعض علاقوں سے اسرائیلی فوج کے مرحلہ وار انخلا کے منصوبے میں پیش رفت کا دعویٰ کیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 2 روزہ دورے پر چین روانہ ہو گئے۔ وہ شنگھائی میں ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کے قیام کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر نائب وزیر اعظم وفد کے ہمراہ شنگھائی کا دورہ کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار آج ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کے قیام کی دستخطی تقریب میں شرکت کریں گے۔ بطور بانی رکن پاکستان کی جانب سے معاہدے پر دستخط کریں گے۔ نائب وزیر اعظم ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس کی افتتاحی تقریب اور عالمی اے آئی گورننس پر اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات کریں گے۔ میانمار کے ساحل کے قریب روہنگیا پناہ گزینوں کی 2 کشتیاں الٹ گئی ہیں، جس کے نتیجے میں 500 سے زائد افراد کی اموات کا خدشہ ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن اور اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کا کہنا ہے دونوں کشتیاں جون کے اواخر میں میانمار کی مغربی ریاست راکھائن سے روانہ ہوئی تھیں۔ ان میں زیادہ تر روہنگیا مسافر سوار تھے۔ بعض مسافروں نے بنگلہ دیش کے علاقے کاکس بازار کے پناہ گزین کیمپوں سے سفر شروع کیا تھا۔ ایک کشتی میں 250 جبکہ دوسری میں 200 افراد سوار تھے۔ اہم خبر دیں گے آپ کو، الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کو کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات سے متعلق خط ارسال کر دیا ہے۔ تفصیلات کیا ہے جانیں گے زاہد مشوانی سے، بتائے گا زاہد۔ آج الیکشن کمیشن کا ایک اہم اجلاس ہوا، وزارت دفاع کے حکام نے اس میں شرکت کی، جس میں الیکشن کمیشن نے کنٹونمنٹ بورڈ میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تفصیلات پر جو ہے ان کو آگاہ بھی کیا اور یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کا یہ فرض ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات کنٹونمنٹ بورڈز میں کرائیں اور یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے متعلقہ جو ذمہ داریاں تھیں کئی بار خطوط لکھے گئے وزارت دفاع کو، لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اب وزیر اعظم کو باقاعدہ طور پہ ایک خط لکھا گیا ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم اس حوالے سے کردار ادا کریں، کیونکہ بلدیاتی انتخابات ڈیو ہیں۔ 11 اپریل 2026 کو یہ مدت مکمل ہو چکی تھی اور اب مکمل جو مدت ہے اب یہ ختم ہو گئی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وزیر اعظم اس میں مداخلت کریں اور بلدیاتی انتخابات ممکن بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ بہت شکریہ زاہد۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان کے خلاف ایک اور مذمتی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا بیان افسوسناک، غیر ذمہ دارانہ اور قومی یکجہتی کے منافی ہے۔ بیان سے شہدائے پاکستان کے برسہ کی دل آزاری ہوئی ہے۔ مارکہ حق، ضرب عضب اور بلوچستان میں شہیدوں جوانوں کی توہین کی گئی۔ پاکستان کی مسلح افواج قومی سلامتی کی ضامن ہے، ان کے کردار پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہمارے بیانیے کی حد یہ ہے کہ اس سے قومی مفاد اور قومی بیانیہ متاثر نہ ہو۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا کون سا بیانیہ دشمن ملک کے لیے شہ سرخی بن سکتا ہے۔ افواج پاکستان کی قیادت کی وجہ سے پاکستان اور خطہ محفوظ ہے۔ امید کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان اپنے بیان کی وضاحت کریں گے۔ اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنے، کوئی اختلافی بات کرنے کی اجازت ہے، وہاں اس کی حدود تھی۔ ہمارے درمیان طریقہ کار کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہماری حد یہ ہے کہ قومی مفاد، قومی بیانیہ متاثر نہ ہوتا۔ اس بات کا ہمیں اعتراف ہونا چاہیے کہ ہمارا کون سا بیانیہ ایسا ہے جو ہمارے دشمن ملک کی میڈیا کے لیے سرخی کا درجہ رکھتا ہو، جس سے ہمارے دشمن کو خوش ہونے کا موقع ملے۔ میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان بہت جلد قوم کو اس حوالے سے
اعتماد ملیں گے تو اس کی وضاحت کریں گے. یہ ہمارے افواج پاکستان کی قیادت ہے جس نے نہ صرف پاکستان کو محفوظ رکھا بلکہ انہوں نے خطے کو بھی محفوظ رکھا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے فضل الرحمان کے متنازع بیان کی مذمت کرتے ہوئے الفاظ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا. کہا آپ کے بیان کے بعد بھارتی میڈیا کو پاکستان کے خلاف شہ سرخیاں لگانے کا موقع ملا. ہم سمجھتے ہیں جو یہ شہید اور جو غازی ہیں یہ کسی بھی ملک کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں. ہمارے شہداء اور ہمارے غازیوں کے بارے میں کامنٹ کیا گیا جس کی ہم بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. مطالبہ کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ ایک نہایت ہی معتبر سیاستدان ہیں، ان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، مولانا صاحب اس بیان کو واپس لیں. اس کے الفاظ واپس لینے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. آپ کے اس بیان کے بعد بھارت میں کس طریقے سے اس کو شہ سرخیاں ملی اور کس طریقے سے کس کو فائدہ ہوا. اندرونی طور پر بھی بھارت کی پراکسی سے ہماری فورسز لڑ رہی ہیں. تو ہم اس طریقے کے بیانات کے ذریعے یا کسی بھی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کسی کو کم زیادہ کیوں کر رہے ہیں اور کس کو کر رہے ہیں. ان بیانوں سے کسی شہید کے رتبے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن ایک میسج برا جاتا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بولیں دھرنا نہ دیں، ان کو بولیں ایک کام کریں استعفیٰ دیں پہلے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے، ریزائن کریں اپنی سیٹ سے اور کرا دیں بائی الیکشن. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. حیران ہوں شہید کے بارے میں بات کرتے ہوئے زبان کام کیوں نہیں گئی. وزیر ریلوے حنیف عباسی نے ریلوے پولیس ٹریننگ اسکول والٹن میں ریکروٹ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا فوج اور پولیس کے شہداء پر فخر ہے. شہید کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کی زبان کانپ نہیں گئی. کوئی نہیں پاکستان کے اندر جو میری شہید کی جوتی کے برابر ہو. تو ہمیں فخر ہے اپنی فوج پہ، اپنے شہینوں پہ، اپنے پولیس کے ان جوانوں پہ جنہوں نے اس ملک کی خاطر جام شہادت نوش کی. ہمیں مذمت کرنی ہے جو بلوچستان کے اندر 5 مزدوروں کو مار دیتے. ہمیں مذمت کرنی ہے اس افغانستان کی جہاں پر آج انڈیا بھی بیٹھا ہوا ہے، اسرائیل بھی بیٹھا ہوا ہے، پھر سب مل کر پاکستان پر حملہ آور. لیکن الحمدللہ آج پاکستان جو ہے تمام تر سازشوں کے باوجود زندہ اور تابندہ ہے. کبھی سنا تھا کہ دنیا کا طاقتور ترین ملک یہ کہہ رہا ہو کہ آپ نے 8 نہیں 11 جہاز گرائے. آج وہ فیلڈ مارشل جس نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی، آج وزیر اعظم پاکستان کی بدولت پوری دنیا کے اندر جو سفارتکاری ہوئی وہ تو ہم نے پہلے نہیں دی. اگر نہیں مانتے کچھ لوگ تو ہم میں سے کچھ لوگ. سٹی کورٹ کراچی نے ڈاکٹر آکاش قتل کیس میں گرفتار ملزمان کو 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی. پولیس نے کیس کے تینوں گرفتار ملزمان کو عدالت میں پیش کیا. پروسیکیوٹر حسن بھٹی نے شناختی پریڈ کرانے کی درخواست جمع کرائی. کہا مقدمے میں 3 ملزمان اب بھی مفرور ہیں. گرفتار ملزمان میں انیل، رام چند اور سریش شامل ہیں. پشاور کے علاقے تہکال میں ہولناک آتش زدگی نے ہنستے بستے گھر کو ماتم قدا میں بدل دیا. مبینہ شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ نے چند ہی لمحوں میں آباد گھر کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا.